السلام علیکم سر جی، میں ایک دن بالکل کلا بیٹھا سی، کوئی بھی میرے کول نہیں سی گا، میں اندر بیٹھا سی، میں اپنی بیوی تے جسم دے ناف تو لے کے تے گھٹنے تک پیار کر لینا ہوں سی، میرے پھر ایک چنگا نہیں سی لگتا، لیکن ایک دن میں بڑی کوشش کرتا سی میں اس کا یہاں آپ کو اس ویڈیو کے آغاز میں یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ جو اس طرح کے مسائل ہیں ان مسائل کو اگر یوٹیوب کے ذریعے نشر نہ کیا جائے تو یہ کتنے ہی گھروں کی بربادی اور ذہن کی خرابی کا سبب بن سکتا ہے۔ اس لیے اس طرح کے موضوع کو میں بلا جھجک اور بغیر کسی خوف کے ان کو ایک ایسے انداز میں اپنے چینل پر پیش کرتا ہوں تاکہ آپ کی علمی پیاس بجھ جائے اور وہ گھرانے جو خراب ہونے لگے ہیں، ذہن تباہ بربادی کی طرف جا رہے ہیں، ان کی اصلاح ہو سکے۔ ہمارے چینل پر ایک بچی نے سوال کیا کہ وہ جب شوہر سے مباشرت کر رہی تھی تو شوہر مباشرت کے دوران اس سے غیر اختیاری طور پر وہ اوپر آ گئی۔ اب اس کے نتیجے میں اس شوہر نے اپنی بیوی کو صرف اس عمل کی بنیاد پر کہ یہ میرے اوپر کیوں آئی ہے اس کو طلاق دے دی۔ اب اس عورت کا گھر اللہ کے فضل و کرم سے بچ گیا، اور ہماری ویڈیو اگر آپ نے ابھی تک وہ نہیں دیکھی جو کہ مور دین 2.7 ملین لوگوں نے دیکھی ہے تو آپ سے درخواست ہے کہ وہ ضرور دیکھیں۔ نمبر 1۔ نمبر 2، اس طرح کے مسائل کو اگر چھپایا جائے تو گھروں میں خدشہ اس بات کا ہے کہ طلاق کے جو واقعات ہیں ان میں اضافہ ہوگا، اور یہاں چلیے پہلے ہم ان کی گفتگو سنتے ہیں۔ تو ہٹ جاواں لیکن نہیں سی ہٹدا۔ ایک دن پھر میں کلا بیٹھا سی، میں کہتا میں کہ اگر اج تو بعد میں اپنی گھر والی دے ناف تو لے کے گھٹنے تک پیار کیتا تے طلاق، ہاں ہاں طلاق، یہ لفظ بول کے ہاں طلاق، ہاں طلاق، یہ جناب پنجابی میں گفتگو کر رہے ہیں۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اپنی بیوی کے ایک میں بوسہ کرتا ہوں، بوسہ کنار کرتا ہوں گھٹنے سے لے کر ناف کے درمیان۔ اب یہ کہتے ہیں کہ میں نے اس عمل کو قبیح سمجھا، برا سمجھا، گناہ کا کام سمجھا، اور اس سے بچنے کے لیے میں نے ایک شرط یہ لگائی کہ اگر میری بیوی میں یہ عمل دوبارہ سے کروں تو میری بیوی پر طلاق، اور طلاق ہی نہیں، پھر یہ کہتے ہیں ہاں طلاق، ہاں طلاق، یعنی کہ اس کو تاکیداً کر رہے ہیں کہ یہ 3-4 مرتبہ مطلب ہو جائے۔ اچھا، میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کا مقصد کیا تھا؟ سنیے یہ کیا کہتے ہیں۔ مطلب بھی اٹھ کے چلا گیا۔ واہ دنوں تو بعد تقریباً ہفتے ڈیڑھ تو بعد میں پھر اپنے گھر والے دے نزدیک گیا، انہیں ہم بستری کرن لگا، جب وہ گھٹنوں تو لے کے ناف تو لے کے گھٹنے تک پیار کرن لگا، میرے دماغ میں یہ سوچ آئی بھی یار میں یہ لفظ بولے ہوا۔ پھر میں اپنے دماغ نال یکدم میرے دماغ پھر سوچ آئی کہ اللہ کے بندے تیری بیوی آ، اس طرح کچھ نہیں ہوتا ہے۔ میں اپنے دماغ سوچا تو میں اپنی بیوی دے جس میں پیار ناف تو لے کے گھٹنے تک پیار کر لیا۔ اس کے بعد پیار کرن تو بعد ہم بستری بھی کر لی، تے مڑ کے میں ایک حنفی عالم مڑ کے بعد میرے دل دے وچ وسوسے آن لگ پے، صبح نو اٹھ کے بھی یار کتے تیرا اس طرح گھر ختم نہ ہو گیا ہوئے، اس طرح نہ ہو گیا ہوئے۔ میں پھر سر جی ڈر اور خوف دی وجہ ایک عالم دین کول گیا، مفتی حنفی مفتی دے کول۔ حنفی مفتی نے مینوں کہا بھی بھائی تو ایک بار یہ لفظ بولیا سی کہ 3 باری؟ اس ٹائم میں انہوں کہا بھی میں ایک بار بولیا سی۔ انہیں میں کہا اگر ایک باری بولیا سی تو جا کر رجوع کر لیا، اگر 3 باری کہا سی تو پھر تیرا گھر ختم ہو گیا۔ میں گھر گیا، گھر جا کر رجوع کر لیا۔ رجوع کرن تو بعد میرے دل دے وچ یہی وسوسے آندے رہ گئے کہ جڑا تو یہ لفظ اس طرح بولیا سی نا بھی اگر اج تو بعد اپنے گھر والی جس نے پیار کیتا تے طلاق، ہاں طلاق دا لفظ یہ 3 باری ہی گنیا جاندا۔ یہ گل میں اپنے دماغ وچ رکھ کے ڈر اور خوف دے وچ تریا پھردا رہا۔ ڈپریشن دے وچ 10 تو 15 دن میرے ٹپ گئے اس طرح ڈپریشن دے وچ، ڈر اور خوف دے وچ، سمجھ نہ آوے کی کراں۔ ایک دن پھر میں سویر رات 3 دا ٹائم سی، 10-15 دن لگاتار سوچ کے سر چ درد، دماغ چ درد، نیند آندی نہیں سی، ساری رات جاگ کے سر نو درد، ڈپریشن جی بنی ہوئی سی۔ پھر اس وجہ تو میں ایک دن رب دے ڈر اور خوف تو بھی کتے میرے کو گناہ نہ ہوندا آوے، دن قیامت کی بنے گا،
ਇਹੀ ਗੱਲ ਦਿਲ ਔਰ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਆਲਮਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਡਰ ਔਰ ਖੌਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਆਲਮਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਲਾਕ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਦਿਲ ਔਰ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ اچھا ਖੌਫ ਵੀ ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਗੁਨਾਹ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਗੁਨਾਹ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਆਲਮ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ بھی اس طرح نہیں تو پھر تو ہلاک۔ یہاں جو بھائی بیان کر رہے ہیں نا، اس سے بالکل واضح ہے کہ یہ گناہ، اس عمل کو گناہ سمجھ کے، گناہ سے ڈرنے کی وجہ سے یا اس سے بچنے کی وجہ سے اپنے آپ کو پابند کر رہے ہیں کہ میں اس کام کو، قبیح کام کو جو ان کی نظر میں تھا وہ نہ کر پاؤں۔ حالانکہ یہ سے قطع نظر کہ آپ اس سے کتنا اختلاف رکھتے ہیں یا کتنے متفق ہیں، ہماری رائے یہ ہے، اہل علم کا موقف یہ ہے کہ عورت اور مرد کے جسم کے کسی بھی حصے کا بوس و کنار کرنا نہ مرد کے لیے کوئی ممانعت ہے، نہ ہی عورت کے لیے ممانعت ہے۔ اب جو چیز جائز ہے اگر اس کو آپ غلط سمجھ بیٹھے ہیں تو گویا کہ کہیں نہ کہیں غیر اسلامی جو طرز عمل ہے یا اسلامی تعلیمات صحیح طریقے سے آپ تک نہیں پہنچی ہے، جو نور ٹی وی چینل جس کام کو انجام دے رہا ہے۔ حلال کرالا ਉਹ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਕੁਛ ਦਿਮਾਗ حلالہ ਕੁਛ کروا ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਦਾ ਡਰ ਔਰ ਖੌਫ ਸੀਗਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਗੁਨਾਹ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਡਰ ਔਰ ਖੌਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਲੱਗਾ ਦਿਨ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਵੀ ਨਾ ਕਵੀ। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵਿਚਾਰੀ ਕਹਿੰਦੀ ਲੇਗਾ ਮੈਂ ਰੱਬ ਦੇ ਡਰ ਔਰ ਖੌਫ ਤੋਂ ਉੱਧਰੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਤਲਾਕ ਦੇਣ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਉੱਧਰੋਂ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਧਮਕੀ ਲਾਤੀ। ਉੱਧਰੋਂ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਦਾ ਡਰ ਔਰ ਖੌਫ ਸੀ, ਰੱਬ ਦਾ ਡਰ ਔਰ ਖੌਫ ਕਿਤੇ ਗੁਨਾਹ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਗੁਨਾਹ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਦਿਲ ਔਰ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਮੈਂ 3 ਦਫਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਤਲਾਕ ਤਲਾਕ ਤਲਾਕ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲ ਕੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉੱਠ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਰ ਜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹਨਫੀ ਆਲਮ, ਉਹ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹਨਫੀ ਆਲਮ ਕੋਲ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਘਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹਨਫੀ ਆਲਮ ਕੋਲ ਗਏ, ਉਹਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੇ ਫਤਵਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਘਰ ਆਬਾਦ ਆ। ਤਕਰੀਬਨ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ 2 ਤੋਂ 2.5 ਸਾਲ ਹੋ ਚੱਲਿਆ। ਮੇਰਾ ਘਰ ਵੀ ਆਬਾਦ ਹੈਗਾ ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਆਬਾਦ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਰ ਜੀ ਫਿਰ ਵੀ ਹਰ ਵਕਤ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਡਰ ਖੌਫ ਤੇ ਐਵੇਂ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਡਰ ਖੌਫ ਰਹਿੰਦਾ। ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਔਰ ਇਹ ਇੱਕ ਅੱਜ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 6-7 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦਫਾ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਹਵਾ ਸਾਰੇ ਮੁੰਡੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਇਕੱਠੇ, ਗੱਲ ਹੋਈ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ, ਰੱਬ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਜਾਣਦੀ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ, ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਅਗਰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਇੱਦਾਂ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਇੱਦਾਂ। ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਇਹ ਕੰਮ ਇੱਦਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਰਨ ਤਲਾਕ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉੱਠ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ ਮੈਂ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਰੱਬ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਜਾਣਦੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅੱਗੇ ਵੱਲਾਹੁ ਆਲਮ, ਰੱਬ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਜਾਣਦੀ। میرے واسطے جو حکم ہے میرے واسطے رحم کرو اللہ پاک دی بارگاہ میں۔ اللہ آپ پر رحم فرمائے۔ ہمارا چینل اسی لیے آپ کی اصلاح چاہتا ہے اور آپ تک جو صحیح پیغام ہے وہ پہنچا کر بہت سارے لوگوں کی علمی پیاس بجھا رہا ہے۔ دوستو، بھائیوں اور بہنوں، جس طریقے سے اس بچی کا گھر آباد ہوا جس نے غیر شعوری طور پر مباشرت کے دوران اپنے شوہر کے اوپر سوار ہو گئی اور اس نے ہم بستری کے دوران پھر اس نے طلاق اس لیے دے دی کہ جناب یہ بچی یہ عورت میری بیوی میرے ہی اوپر آ گئی، تو اس لیے اس نے پتہ نہیں یہ کیسی غیرت اور حمیت تھی، میں تو یہ کہتا ہوں کہ جہالت تھی، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اسی طریقے سے ان بھائی کو بھی میں نے سمجھایا کہ یہاں ایک تو یہ ہے کہ بوس و کنار میں کوئی قباحت نہیں ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، آپ ان سے جب میری تفصیلی گفتگو ہوئی اور انہوں نے ایک کاؤنسلنگ سیشن بک کر کے اس کی فیس بھی اس چینل کو پے کری، جس کی وجہ سے تفصیل سے ان سے بات ہوئی اور ان کا گھر برباد ہونے سے الحمدللہ بچ گیا۔ پہلی بات تو یہ کہ کبھی بھی 3 طلاقیں ایک مجلس میں نہیں ہوتی، نمبر 1۔ نمبر 2، آپ نے طلاق دینے سے پہلے بھائی نے بتایا کہ 1-2 دن پہلے ہم نے مباشرت بھی کی تھی، تو ایسی صورت میں جب مباشرت کرنے کے بعد یا مشروط طلاق ہو یا غیر مشروط طلاق ہو، طلاق وقوع پذیر نہیں ہوتی جب آپ ہم بستری کرنے کے بعد اپنی بیوی کو طلاق دیتے ہیں۔ تیسری چیز یہ کہ آپ طلاق دینا نہیں چاہتے تھے، آپ کا مقصد اپنے آپ کو اس گناہ سے بچانا تھا جو کہ آپ کی نظر میں گناہ ہے، حالانکہ وہ جائز ہے،
آپ بوس و کنار کر سکتے ہیں اپنی بیوی سے، اس کی ممانعت نہیں ہے. البتہ آپ اگر نہیں پسند کرتے یہ ایک الگ مسئلہ ہے، آپ اس کو نہ کریں، لیکن جو لوگ پسند کرتے ہیں انہیں حرمت کی یا ممانعت کی کوئی دلیل نہیں ہے. تو جہاں تک طلاق کا مسئلہ ہے، اب آپ نے گویا کہ طلاق کا مطلب بھی نہیں تھا، نیت بھی نہیں تھی. سماحت الشیخ عبدالعزیز بن باز مفتی مملکت سعودی عرب سے پوچھا گیا کہ ایک ایسا شخص جو کہ اپنے آپ کو مشت زنی یا کسی اور برے کام یا سگریٹ نوشی سے، کہ اگر میں سگریٹ پیوں تو میری بیوی کو طلاق، ایسی صورت میں کیا طلاق واقع ہوگی؟ شیخ نے فرمایا کہ یہاں اگر اس کی نیت بیوی کو طلاق دینے کی تھی تب طلاق واقع ہوتی ہے. البتہ عام طور پر اس طرح کی جو گفتگو کی جاتی ہے کہ میں اگر یہ کام کر لوں تو گویا کہ برائی سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے اس نے ایک ایسی شرط یا ایک ایسی کنڈیشن رکھی جس کے تحت وہ یہ سمجھنے لگا کہ شاید طلاق ہو جائے گی. اور وہاں جو بھائی حنفی عالم تھے انہوں نے یہ کہہ بھی دیا کہ جناب اب تو حلالہ، اور نہ جانے ان کے یہاں کون کون سی چھریاں عورتوں کے لیے منتظر رہتی ہیں. ہمارے ہاں تو اللہ کا شکر ہے کہ حلالے کی قطعی ضرورت، میں تو یہ کہا کرتا ہوں کہ 95% سے زیادہ جو طلاق کے کیسز ہیں بر صغیر میں وہ طلاقیں ہوتی ہی نہیں ہیں. اگر آپ تھوڑی سی جو فیس ہے چینل کی وہ ادا کر دیں اور آپ ہم سے گفتگو کر لیں تو تفصیل سے یہ بات واضح کر دوں گا یا واضح ہو جائے گی کہ آپ کی طلاق ہی نہیں ہوئی ہے جسے آپ طلاق سمجھ کر بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ بھائی بھی اللہ کے فضل و کرم سے ان کا گھر برباد ہونے سے بچ گیا، اور صرف اس لیے کہ ہم ان کے ذہن میں یہ تھا کہ ناف سے لے کر گھٹنے تک اگر بیوی کے جسم کا بوسہ لے لیا تو یہ گناہ ہے، اور گناہ سے بچنے کی خاطر یہ چاہ رہے تھے کہ میں اپنی بیوی کو ارے بھائی اپنے اوپر کوئی پابندی لگاؤ نا، بیوی کو کیوں حرام کر رہے ہو؟ تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ نہ ان کی طلاق ہوئی اور اللہ کے فضل و کرم سے گھر بھی برباد ہونے سے بچ گیا، اور پھر یہ ایک ایسا مسئلہ جو کہ ان کی نظر میں تھا پیچیدہ، وہ بھی جس چیز کو یہ حرام سمجھتے تھے اس کی حرمت کی بھی کوئی دلیل نہیں ہے. اس لیے اگر آپ یہ چاہتے ہوں کہ طلاق کے مسائل ہوں یا دینی مسائل آپ صحیح طریقے سے سمجھنا چاہتے ہو، سعودی عرب کے علماء اور مشائخ کے فتاوی جات اردو میں حاصل کرنا چاہتے ہو تو ہمارے چینل کو دیکھتے رہیں، چینل کو سپورٹ کریں اور اس کے ممبر بن جائیں، تاکہ صدقہ جاریہ جن کا گھر برباد ہونے سے بچے گا، یقین جانیے اس کے ثواب حاصل کرنے والے صرف محمد عاقل ہی نہیں ہوں گے، بلکہ وہ لوگ بھی ہوں گے جو کہ اس چینل کو سپورٹ دے رہے ہیں. سبسکرائب تو ایٹ لیسٹ کر ہی لیجئے، اور ہماری ویڈیوز دیکھنے کے بعد دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کیا کریں تاکہ ہم سب مل کر اس سماج کی اصلاح کرتے رہیں. شکریہ آپ کا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.